خوبصورت شہزادیاں۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک خوبصورت بادشاہت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس بادشاہت میں ایک حسین شہزادہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کی خوبصورتی، ذہانت اور شجاعت کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں، مگر اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ایک خوبصورت شہزادی کو تلاش کرنا تھا۔ نورستان کی بادشاہت کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام سارا تھا۔ سارا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی ذہانت اور خوش اخلاقی بھی مشہور تھیں۔ وہ ہر روز اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھاتی اور بزرگوں کی مدد کرتی۔ اس کی معصومیت اور دلکشی نے اسے ہر ایک کے دل میں خاص مقام دے دیا تھا۔ ایک دن علی نے اپنے والد بادشاہ سے کہا، میں اپنی خوشی کے لیے ایک سفر پر نکلنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی تقدیر کی تلاش میں نکلوں گا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی خواہش کو سمجھتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ علی نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر شروع کیا۔ چند دن کی مسافت کے بعد علی ایک خوبصورت جنگل میں پہنچا۔ وہاں اس نے ایک جھیل دیکھی جس کے کنارے پر ایک خوبصورت لڑکی پانی بھرنے آئی۔ وہ سارا تھی۔ علی نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس کی خوبصورتی نے اس کے دل کو چھو لیا۔ اس نے سارا سے بات کی اور ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت دوستی کی شروعات ہوئی۔ سارا نے علی کو اپنے گاؤں کے بارے میں بتایا اور اس کی محنت و مشقت کی داستانیں سنائیں۔ علی نے سنا کہ سارا کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ اس کی قربانی اور محبت نے علی کو متاثر کیا۔ وہ سارا کے ساتھ وقت گزارنے لگا اور دونوں کی دوستی محبت میں بدلنے لگی۔ ایک دن علی نے سارا سے کہا، کیا تم میرے ساتھ نورستان چلنے کے لیے تیار ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو اور ہم ایک نئی زندگی شروع کریں۔ سارا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ علی نے وعدہ کیا کہ وہ سارا کے خاندان کا خیال رکھے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ سارا نے اپنی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علی کی پیشکش قبول کر لی۔ دونوں نے مل کر سارا کے گھر کو ترتیب دیا اور اس کے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کا عہد کیا۔ کچھ دنوں بعد علی اور سارا نورستان کی طرف روانہ ہوئے۔ نورستان پہنچ کر علی نے سارا کو اپنے والد بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے سارا کی خوبصورتی اور اس کی وفاداری کو سراہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگے اور نورستان کے لوگ بھی سارا کو پسند کرنے لگے۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد نورستان میں ایک بڑا خطرہ آ گیا۔ ایک بدعنوان وزیر نے بادشاہ کے خلاف سازش رچائی۔ اس نے بادشاہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کر دیں۔ اس نے یہ افواہیں پھیلائیں کہ سارا اصل میں ایک جادوگرنی ہے جو بادشاہت کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ علی کو اپنی محبت کے دفاع کے لیے کچھ کرنا پڑا۔ اس نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو سچائی بتانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، سارا میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ میری مددگار رہے گی۔ ہم سب مل کر اس سازش کا مقابلہ کریں گے۔ مگر لوگوں کے دلوں میں شک بیٹھ چکا تھا۔ ایک دن وزیر نے سارا کو جادوگرنی قرار دیتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ علی نے احتجاج کیا، یہ سراسر بے بنیاد ہے۔ سارا ایک نیک دل لڑکی ہے، مگر وزیر نے اپنی سازش کو کامیاب بنانے کے لیے سارا کو قید کروا دیا۔ علی نے عزم کر لیا کہ وہ سارا کو ہر قیمت پر بچائے گا۔ اس نے اپنے وفادار دوستوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ رات کے وقت وہ وزیر کے قلعے میں داخل ہوئے اور سارا کو قید سے آزاد کرنے کے لیے نکلے۔ ایک زبردست لڑائی کے بعد علی نے وزیر کو شکست دی اور سارا کو آزاد کرایا۔ سارا کی آزادی کے بعد علی نے لوگوں کے سامنے سچائی پیش کی۔ اس نے بتایا کہ سارا کبھی بھی جادوگرنی نہیں تھی بلکہ وہ ایک باوفا اور مہربان لڑکی ہے۔ اس کے الفاظ نے لوگوں کے دلوں میں سچائی کی کرنیں پھیلائیں اور وہ دوبارہ سارا کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بادشاہ نے وزیر کی سازش کو سمجھ لیا اور اسے قید کر دیا۔ پھر اس نے سارا کو عزت کے ساتھ نورستان کی شہزادی کا درجہ دیا۔ علی اور سارا کی محبت نے نہ صرف انہیں مضبوط کیا بلکہ پورے ملک کو بھی یکجا کر دیا۔ شہزادہ علی اور شہزادی سارا نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے۔ ان کی محبت کی داستان نورستان کے لوگوں میں ایک مثال بن گئی۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی بادشاہت کو خوشحال اور کامیاب بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ یوں علی اور سارا کی کہانی محبت، قربانی اور وفاداری کی ایک مثال بنی جو ہر دل میں زندہ رہی۔
نورستان کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں گونجتی ہے اور وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے عزم کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔